أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن الإمام أبي الحسن علي بن محمد النقي الهادي أنه قال في الزيارة الجامعة الكبيرة من اتبعكم فالجنة مأواه. حضرت امام ہادی ابی الحسن الثالث علی بن محمد النقی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو زیارت جامعہ بیان فرمائی ہے، اس میں اس کا ایک جملہ میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے سرنامہ کلام میں، کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ من اتبعکم فالجنۃ مأواہ ومن جحدکم فالنار مثواہ. اے مولا، جس نے آپ کی تبعیت کی، اے ائمہ معصومین، جس نے آپ کی تبعیت کی، پیروی کی، تو اس کی پناہ گاہ، اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے. اور جس نے آپ کو ٹھکرایا، کیا مطلب ٹھکرایا؟ یعنی جان بوجھ کر. یہاں پہ معنی لیا علماء نے مختلف احادیثوں کی مدد کے ذریعے. اگر ہم اس جملے کو بیان کریں تو من جحدکم کافر ومن حاربکم مشرک، جس نے آپ کو ٹھکرایا جان بوجھ کر رسول خدا کے فرمان کو سامنے رکھنے کے باوجود، تو وہ دین سے خارج ہو گیا. اور جس نے آپ کو ٹھکرایا، اس جملے کے ساتھ جو جملہ ہے فالنار مثواکم، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ زیارت جامع کبیرہ کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہاں پر ماہ رجب کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی تھی تو میں اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کر پاتا تھا. اب اس میں رجب کے سلسلے میں دیکھیے کہ پہلی رجب کو نماز جناب سلمان ہے، کہ جو 10 رکعت پہلی رجب کے دن ہے، پھر 10 رجب 15 رجب کے دن ہے، 10 رکعت پھر 15 کے دن ہے، اور پھر اسی طرح 10 رکعت آخری رجب کی آخری تاریخ کو ہے. 10 رکعت نماز پڑھنی تھی پہلی رجب کو، 10 رکعت پھر نماز پڑھنی تھی 15 رجب کو، اور 10 رکعت نماز پڑھنی ہوگی آخری رجب کو. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج 29 رجب ہو اور آپ نماز پڑھ لیں، یا آپ نماز نہ پڑھیں کہ چاند تو کل دکھے گا، چاند کل نہیں دکھا، چاند آج دکھ جائے گا، نہیں دکھا، رجب کا 30 دن کا مہینہ ہو گیا، تو آپ کو 2 دفعہ پڑھنی پڑے گی. اور اس نماز کی اپنی برکتیں. سب سے پہلی برکت یہ کہ نماز سلمان فارسی ہے، سلمان فارسی کو بتائی. تو اس نماز کے اندر اب ایک مسئلہ آئے گا، مولانا پہلی تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھی، اب کیا کریں؟ اب یہ عمل جو جس طرح سے مفاتی میں آیا، اس کے اندر ایک خوبی کہیے، یہ عجیب دلچسپ بات ہے. پہلی رجب کو 10 رکعت نماز پڑھو 2 رکعت کر کے، اور 10 رکعت نماز جب پڑھو گے تو اس کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 دفعہ قل واللہ اور 3 دفعہ قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 دفعہ قل واللہ اور 3 دفعہ قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے، اور پوری کی پوری 10 رکعتیں اسی طرح سے پڑھنی ہے. پھر ایک دعا ہے جو مفاتی میں ہے. پھر اس کے بعد 15 کے دن نماز اسی طرح سے، دعا ذرا سی مختلف ہے. 15 کے دن آپ نے پڑھی. اب میں نے کہا کہ یا 29 کو پڑھنی پڑے گی، یا 29 سے 30 دونوں دن، تو پھر وہ وہاں پر دعا ہے اور اس کو چہرے پہ ہاتھ پھیرنا. 30 رجب یا 29 رجب آخری رجب کی جو نماز ہے، یہی سلمان فارسی، اس کے آخر میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اب اپنی حاجت طلب کرے. یعنی ایک عمل کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے؟ پہلی رجب، 15 رجب اور 30 رجب، ایک سیریز ہے باقاعدہ، ایک پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے جو مکمل ہوگا کب؟ 30 رجب کو جا کر. اب آپ اس کے بعد دعا کیجئے. مولانا ہم نے تو نہیں پڑھی، کوئی کہے تو کیا کریں؟ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، رجاء مطلوبیت کی نیت سے ویسے بھی پڑھنی تھی، اب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پہلی رجب والی نماز کا طریقہ اس دعا کے ساتھ. مولانا 15 رجب کی ہم نماز نہیں پڑھ سکے تو آج جا کر پڑھ سکتے ہیں، کل پڑھ سکتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت سے.
30 کے دن خیال رکھیے گا آپ کو 29 کو بھی پڑھنی پڑے گی اور 30 کو بھی پڑھنی پڑے گی. رجب کے روزے کا بہت ثواب ہے. جس کے قضا روزے ہیں وہ اپنے قضا روزے ادا کر لے, موسم بھی اچھا ہے اور اس کو دگنا انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایک تو قضا روزے ادا کرنے کا, اور دوسرے رجب کے مہینے میں وہ اپنے روزے کو قضا کو ادا کر رہا ہے اور رجب کے مہینے کا اس نے انتخاب کیا. دعائیں آپ کے سامنے ہیں. زیارت سید الشہداء پہلی رجب کو, 15 رجب کو, پھر 27 رجب جو آئے گی اس کے اندر جناب امیر المومنین کی زیارت ہے. عید مبعث کے نام سے, روز مبعث میں جناب امیر المومنین کی زیارت, وہ اس کو دیکھیے. اچھا ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دن آتا ہے تو کیونکہ ہم نے پہلے سے تیاری نہیں کی ہوتی ہے یا ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے, اور کبھی کبھی مجھ سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی مناسبت ایسی جڑی ہوئی ہوتی ہے. پہلی رجب کو حضرت باقر علیہ السلام کا میلاد تھا, تو اس کے اندر جناب امام باقر علیہ السلام پہ گفتگو جب ہوگی تو اب رجب کو دیکھے انسان یہ تو, یا امام باقر اس کی ولادت کو دیکھے, تو اس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ جا کر مفاتی کا مطالعہ کیجئے, مفاتی دیکھیے, اس میں جو اعمال ہیں اس کو آپ انجام دیجئے. مختصر ترین چیز یہ ہے. ہاں ایک اور چیز, 1000 دفعہ یا 10,000 دفعہ قل ہو اللہ کی تلاوت ہے. اچھا یہ آسان ترین عمل ہے, نہ وضو کی شرط ہے, نہ قبلے کی, نہ کسی طہارت کی. آپ بیٹھے ہوئے دکان پہ, شاپ پہ, آفس میں, سونے لیٹ چکے ہیں, آپ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں, کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھیے اور اس کو دباتے رہیے, مگر یہ کوئی بچہ اگر اس کو دوبارہ زیرو نہ کر دے تو ہمیشہ آپ اس کو رکھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ کہاں تک آپ نے اس کو پڑھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہم گئے تو ایک کاؤنٹر پڑا تھا, بچے نے اس کو جو مینول ہوتا تھا پرانا زیرو کر لیا. وہ صاحب آ کہ کیا میں نے اپنا ذکر کیا تھا, اب اس میں کیسے دیکھوں کیا تھا. تو ذرا سا ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے, انسان کو یاد رکھے. 10,000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور قل ہو اللہ کا اور رجب کا شاید ایک تعلق ہے, کیونکہ نمازیں جو آئیں اس کے اندر بھی قل ہو اللہ کا بہت زیادہ ذکر ہے اور اس میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اور قل ہو اللہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہ خدا کا تعارف ہے قل ہو اللہ, اور امامت کا تعارف ہے انا انزلنا. یہ ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں آپ ایک سورہ پڑھیں, کوئی بھی. الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھی آپ نے پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھ لی, جائز ہے لیکن مکروہ ہے, سوائے قل ہو اللہ کے کہ دونوں رکعتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. کس کو؟ قل ہو اللہ کو. اور علماء بھی بیان فرماتے ہیں اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد بھی تعقیبات میں 13 دفعہ یا مختلف تعداد قل ہو اللہ کے پڑھنے کی. اسی طرح سے انا انزلنا کی 5 وقت کی نمازوں کے بعد اس کو تقسیم کیا گیا ہے کہ فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر, عشاء, مغرب کے بعد کتنی دفعہ آپ کو انا انزلنا پڑھنی ہے. انا انزلنا کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص عصر جمعہ 100 دفعہ انا انزلنا پڑھے گا تو خداوند تبارک و تعالی, عجیب سلسلہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جتنی رحمتیں نازل کرتا ہے اس میں سے 9 حصے اس کو ملیں گے, اور جو آخری 10واں حصہ ہے اس میں سے بھی اس کا حصہ ہوگا. اور میں نے آپ کے سامنے پیش کی بات کہ مومن کا دوست کہا گیا اس سورہ کو, انا انزلنا کو. یہ عجیب بات ہے, معرفت امامت کے لیے, ایمان کی مضبوطی کے لیے. اور کوئی بات, بہرحال رجب کے اعمال تو بہت تفصیل کے ساتھ ہیں. پھر ایک دعا ہے کہ جو امام سجاد, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھتے تھے, تلاوت فرماتے تھے. نماز شب پڑھنے کے بعد طویل دعا ہے اور وہ مومنین پڑھ سکتے ہیں. مولانا یاد نہیں ہے, اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیجئے اور جب سجدے میں جائیں تو اس کو آن کر لیجئے, اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے. یا اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو پڑھنے کے بعد سجدہ کر لیجئے. بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو مفاتی کے ساتھ متصل رہنا پڑے گا, مفاتی کے ساتھ جڑنا پڑے گا, دیکھتے رہیں کون سی چیز ہے, کیا ہے. ایک استغفار ہے جس کو کہا گیا ہے کہ استغفار کرے, ختم کرے اسے صدقے پر, یعنی جب ختم کرے تو کسی کو صدقہ دے دے, محتاج کے ہاتھ میں وہ صدقہ پہنچ جائے. تو استغفار, قل ہو اللہ, عبادتیں, دعاؤں کا بہت زیادہ ثواب ہے ماہ رجب میں. اور اس کے لیے بہترین جو مدرسہ ہے, جو درسگاہ ہے, وہ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. اچھا, اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کا ایک جملہ پیش کیا, من اتبعکم فالجنت مأواہ, جس نے آپ کی پیروی کی جنت اس کا ٹھکانہ ہے. مأوا یعنی پناہ لینے کی جگہ. اتباع کیا مطلب؟ یعنی جو معصومین نے کہا وہ آپ کیجئے. معصومین نے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں
ارشادات بیان فرمائیں، میں کیا کروں کیا نہیں کروں، جو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں، ساری دوائیں نہیں لے لیتے، کہتے ہیں مجھے نزلہ ہے، نزلے والی دیجیے، پیر میں درد ہے یہ دے دیجیے، یہاں پر ہاتھ کٹ گیا تو یہ پلاسٹر ٹیپ بھی دے دیجیے. ساری دوائیں نہیں لیتے. لہٰذا معصومین نے جو بیان فرمایا یہ ایک دواخانے کی طرح ہے، میڈیکل اسٹور کی طرح ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے لے جیسے ہے. اچھا، تو یہاں پر ذمہ داری کو سمجھنے والی بات ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اس کا تعین کیسے کرے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. کبھی کبھی ایسا ہے فقہ کے لحاظ سے کہ آپ کو کوریدنا ہے، کھوج لگانا ہے. کبھی کبھی فقہ کہتی ہے کہ نہیں کوریدیے مت، اس کام میں مت جائیے. کبھی کبھی فقہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کوریدیے، اس کو اس کام کو انجام دیجیے. کبھی فقہ آپ کی کہتی ہے کوئی ذمہ داری نہیں، گھر میں بیٹھے رہیے. لہٰذا آپ کو فقہ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس طرح سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، کس طرح سے ہے. غیر ضروری ذمہ داریاں انسان لے کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنی ذمہ داریوں سے بچ کر بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی ذمہ داری اس کی کیا ہے؟ اس کے گھر والے، اور پھر گھر والوں کے ساتھ ساتھ جس طرح سے معصومین نے بیان فرمایا جو فتاوے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد گھر سے باہر جائے انسان. اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. وہ روایت بڑی عجیب ہے کہ اس میں دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، اور یہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم جناب امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، جناب امیر سے مودت ہے. تو ایک پورا ٹاپک ہے ہمارے یہاں صفات شیعہ، کہ شیعوں کی صفات اس طرح کی ہونی چاہیے. اور آئمہ نے جس طرح سے، میں نے پہلے بھی شاید یہاں پہ عرض کیا تھا، جس طرح سے آئمہ نے لفظ شیعہ کے غلط استعمال کو، غلط دعوے پر معصومین جس طرح سے ناراض ہوئے ہیں، اتنا ہی زیادہ معصومین خوش ہوتے ہیں کہ جو جب واقعاً کوئی شیعہ آ جائے ان کے سامنے. جناب عبدالعظیم حسنی ہیں، اپنی کتاب دی لکھ کر 10ویں امام کو، مولا اس کو دیکھیے، چیک کیجئے، میرے عقائد ہیں، جو چیزیں میری اصول دین فروع دین ہیں وہ اس میں دیکھ لیجئے. یہ آپ کے آبا و اجداد سے سیکھا ہے، آپ سے، آپ کے والد سے اور آپ کے دادا سے. امام نے اس کتاب کو اپنے پاس رکھا، اور جب واپس دی تو جو واقعہ ملتا ہے، انت ولینا حقاً، تم واقعاً ہمارے سچے پیروکار ہو. تو جب سچا پیروکار دکھتا ہے تو وہ آپ کو کبھی یہ کہتا ہوا نہیں دکھائی دے گا کہ ہم ایسے ہم ویسے. جہاں پر کجی اور خامی ہوگی وہاں پر آپ کو یہ چیز دکھے گی. جہاں پر خالص محبت ہوگی وہاں پر وہ شخصیت اپنے آپ کو فنا کرتی ہوئی دکھے گی. عجیب ہے سلسلہ. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ علم دینے کے واقعے کو ہٹا دیجئے اور جو نہر پہ پانی لینے گئے اس واقعے کو ہٹا دیجئے، آپ کو ابو الفضل عباس کہیں نہیں دکھ رہا ہے. کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ جناب ابو الفضل عباس فنا ہیں مولا کی ذات میں. اور جب بھی لوگوں نے آ کر کہا خادم سے، دق الباب کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کہو کہ نحن الشیعۃ آل محمد. جا کر کہو امام سے. امام نے کہا کہ ان سے کہو ملاقات نہیں کرنی. کئی دفعہ ہوا ایسا. امام ناراض ہوئے جب لوگوں نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں. امیر المومنین ناراض ہوئے. رسول خدا کو جب بتایا گیا یا رسول اللہ یہ شیعہ ہے لیکن اس کے اندر خامی یہ ہے کہ یہ اپنے پڑوسی کے گھر میں غلط نگاہیں ڈالتا ہے. فغضب رسول اللہ، رسول خدا غضبناک ہوئے. کہا اگر یہ ہمارا اس طرح سے ہے یہ تو یہ سچا شیعہ نہیں ہے، جو روایت ہمارے پاس ملتی ہے. تو جس طرح سے معصومین خوش ہوتے ہیں اگر واقعاً کوئی ان کا شیعہ آ جائے تو پھر وہ نہیں کہتا، معصوم کہتے ہیں تم شیعہ ہو. اور اگر کوئی محب ہو، محبت کرتا ہو، معصوم کے بارے میں دل میں اچھے جذبات ہوں، لیکن اگر آ کر وہ بلند بانگ دعوے کرے تو روایات ایک نہیں 10 یا 12 روایت کم از کم میں نے دیکھی ہیں مختلف ائمہ سے کہ جس میں معصومین خفا ہوئے، ناراض ہوئے، برہم ہوئے اور جلال میں آ گئے. اور بعض دفعہ اگر میں کہوں خفیف سی سزا بھی دی اس کو کہ جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. مولا آپ تو خوش ہو جائیے، 500 لوگ آئیں، 20 لوگ آئیں، 400 لوگ آئیں. کہا کہ نہیں، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں. لہذا اب یہ صفات شیعہ ہمارے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. جو میرے سامنے کتاب ہے یہ مرحوم محدث نوری کی ہے، معالم العبر
کہ جو استدراک بحار الانوار کا، یعنی جو موعظے تھے بحار الانوار میں علامہ مجلسی کو لانے تھے، تو وہ پھر جمع کیے ہیں کس نے؟ جناب مرحوم محدث نوری نے. اور محدث نوری شیخ عباس قمی کے استاد ہیں، شیخ حسین نوری. اور ان کی ایک اور کتاب ہے، مجھے نہیں پتا اردو میں ترجمہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، نفس الرحمن فی فضائل سلمان. نام بڑا خطرناک ہے. محدث ہیں، صوفی نہیں ہے، کوئی درویش نہیں ہے، محدث ہیں، فقیہ ہیں. نام دیکھیں، نفس الرحمن فی فضائل سلمان. خدائے رحمان کی سانسیں فضائل سلمان کے سلسلے میں. اس کا ترجمہ یہ ہوگا. اور بڑی موٹی کتاب ہے، تقریباً مفاتی سے تھوڑی سی کم موٹی ہے، ضخامت اتنی ہے، نفس الرحمن فی فضائل سلمان. تو بہرحال اس کی ایک حدیث ہے، اور کافی آپ لوگوں کو آنا جانا لگا رہا، اور رجب کا مہینہ ایسا ہوتا ہے، تو میں نے کہا آج ذرا سا ہٹ کر گفتگو کی جائے. اور ہٹ کر تو نہیں، بہرحال یہ ذمہ داری ہے اس طرح کی باتیں کرنا، اور جس میں کوتاہی ہو جاتی ہے. یہاں پر راوی کہتا ہے کہ دخل سدیر السیرفی علی ابی عبداللہ وعندہ جماعت من اصحابہ. امام کے پاس داخل ہوئے کون؟ سدیر سیرفی، چھٹے امام کے پاس. جب داخل ہوئے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے وہاں پر. فقال یا سدیر، امام نے خود گفتگو شروع کی. فرمایا اے سدیر، لا تزال شیعتنا مرعیین محفوظین مستورین معصومین. کتنی صفات بیان کی چھٹے امام نے؟ 4 صفات بیان کی. دیکھیے، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں امام کی پناہ میں ہوں، اور اس سے آپ کو اور میرا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ امام فرماتے ہیں کہ تم ہماری پناہ میں ہو، اس سے امام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر میں مثال دوں، اور یہ قطعاً بعنوان مزاح نہیں کہہ رہا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. جب سید الشہداء کا قافلہ جا رہا ہوتا تو اگر ہم میں سے کوئی رکا ہوتا قرآن کی ہوا دیتے، امام ضامن باندھتے، صدقہ دیتے، دعائیں دیتے، اور قافلے کا نتیجہ وہ ہوتا تو ہم پریشان رہتے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو تمام کام کیے. تو یہ جو قافلہ، امام کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی آپ کا دوست جا رہا ہوتا غیر معصوم، آپ یہی کام کرتے. امام حسین کو تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ قرآن کی ہوا دے، امام کو تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ، یہیں پہ بات آ گئی. اب وہ بیچارے نے، میں کوئی توہین میں نہیں کہہ رہا، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی مجلس کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران نوحہ سننے کا کوئی وقت مل جاتا ہے، قصیدہ. تو بعض چیزیں ہیں کہ دیکھیں اس کو. اب وہ جناب سیدہ کی تلقین کا واقعہ نوحے میں آ چکا ہے، جناب امیر المومنین کی تلقین کا واقعہ نوحے میں آ چکا ہے. تلقین ہے کہیں پہ کہ جناب سیدہ کو تلقین پڑھائی ہو جناب امیر نے؟ ہے کہیں کہ تلقین پڑھائی ہو جناب امام حسن نے؟ یعنی تلقین کا مطلب آپ پتہ ہے کیا ہے؟ بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں. اس آسمان آبی کے نیچے خدا نے آج تک کسی کو پیدا نہیں کیا جو امیر المومنین کو تلقین کر سکے. آپ اور کسی بھی امام کو، سیدہ کو، آپ تو یہ چیزیں ذرا سا پھر عقائد کی بنیاد بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 50 سال بعد کوئی کسی مولانا سے آپ ٹکرا گئے تو آپ نے پوچھا مولانا وہ جناب سیدہ کو جو تلقین پڑھائی تھی امیر المومنین نے، اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ عالم کہے گا کہ غلط ہے، کوئی روایت نہیں ہے. قبلہ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی، اور ہم تو سنتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک پہلے بنیاد ہوتی ہے، پھر اس کے پوری عمارت عجیب و غریب ٹیڑھی قسم کی کھڑی ہو جاتی ہے عقائد کی. عقائد آپ لیجئے اپنے کس سے؟ روایات اور احادیث سے. عقائد لیجئے مستند کتابوں سے. عقائد لیجئے آپ جو سیدہ زیارت کے مطابق جو جناب سیدہ کی ہے. ذکر نہیں کرتے ہم، لیکن جناب سیدہ کا مقام یہ ہے کہ جناب سے جو زیارت ہے جناب سیدہ کی، شیخ صدوق نے اعمالی صدوق میں نقل کی ہے کہ وہاں پر یہ ہے کہ جناب سیدہ کی خالص مودت شرط ہے رسالت رسول خدا اور امامت جناب امیر سے جڑنے کی. سیدہ جڑواتی ہیں آپ کو رسالت اور ولایت سے. جس سیدہ کا مقام، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر جناب امیر نے، مولانا ہم کہہ رہے ہیں جناب امیر نے، آپ غلط روایت یا تو لا کے دکھا دیجئے، میرا مطالعہ نہیں ہے، میں نے آپ کو ہو سکتا ہے دیکھیو. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جس کو ہمیں کاٹ چھانٹ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ آ جائے. اچھا، تو میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا آپ سے کہ
4 صفتیں جو چھٹے امام نے فرمائی. ہمارے شیعہ مرعیین. مرعیین کا مطلب کیا ہے؟ رعایت سے نکلا ہے. رعایت اردو میں کہتے ہیں ذرا سا کنسیشن دے دیجئے. آپ گئے 10 روپے کی چیز ہے, آپ نے کہا 8 روپے کی دے دیجئے. رعایت اصل میں یہ رعایت عربی میں کیا مطلب؟ خیال رکھیے ذرا, 10 روپے ہم نہیں دے پا رہے آپ کو, 8 روپے خیال رکھیے. تو مرعیین یعنی ہمارے شیعہ مسلسل اسی طرح رہیں گے کہ وہ خیال رکھا جاتا رہے گا ان کا. کون خیال رکھے گا؟ عالم غیب سے خیال رکھا جاتا رہے گا. دوسرا لفظ کیا استعمال کیا؟ محفوظین. حفاظت میں رہیں گے شیعہ ہمارے, خیال رکھا جاتا رہے گا, حفاظت میں رہیں گے. تیسرا لفظ کیا ہے؟ مستورین. چھپے رہیں گے. کیا مطلب چھپے رہیں گے؟ چھپنے کا ایک یہ کہ آپ کسی غار میں جا کے چھپ جائیے, ایک یہ ہے کہ کسی ظالم آپ کو دیکھے گا لیکن اس نگاہ سے نہیں دیکھ پائے گا کہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو. یہ تو چھٹے امام ہیں. میں آپ کو کراچی کا واقعہ سنا دوں, انتقال ہو چکا ان بزرگ کا, اس لیے بتا رہا ہوں. اب وہ حالات آپ کو پتہ ہی ہے, ذرا سا اونچ نیچ. یہ تقریباً آج سے بات ہے تقریباً 32-33 سال پہلے کی. ایک بزرگ تھے, وہ دعائیں وغیرہ لکھتے تھے لیکن بڑا خالص کام تھا ان کا. ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ میری جھوٹی شکایت ہو گئی ہے اور میری تصویر ہے, اور وہ کراچی والے بیٹھے ہیں تو میں کہوں گا 91-92 کی بات, وہ بقیہ سمجھ جائیں گے. تو بڑے سیاسی حالات کو عجیب سے ناگفتہ تھے, تو ہر جگہ وہ ناکہ لگ کے چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور میری تصویر ہے, اور پھر اس کے بعد بڑے مسائل خراب ہیں. تو اس بزرگ نے ایک سوال کیا اس نوجوان سے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ بتاؤ. کہا کہ نہیں. کہا کہ سچ بول رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا گڑبڑ نہیں کی؟ کہا کہ نہیں. کہا ٹھیک ہے جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. کہا سرکار تعویذ. یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ائمہ کے شاگرد کی بات نہیں کر رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں یہ بھی نہیں نکڑ پہ بیٹھے ہوا اللہ بابا اور کسی اول فول قسم کے آدمی کی بات کروں. یہ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو شاید 50-60-70 سال جس کی نماز شب قضا نہیں ہوئی, 50-60-70 سال جس کا عمل عاشورہ قضا نہیں ہوا. عجیب ہے. کہا سرکار کوئی امام ضامن تعویذ, جو کچھ نہیں ہوگا. گڑبڑ نہیں کی تم نے؟ بس نہیں ہوگا. قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. کہہ رہا میں رات کو ٹیکسی میں آ رہا تھا, دیکھا وہی صاحب, تھانے دار صاحب, کوتوال صاحب, وہی کھڑے ہیں کہ جن کا اللہ واسطے کا بیر تھا میرے ساتھ, جھوٹا ایک شکایت کر دی گئی تھی, اور اگر انہوں نے پکڑ لیا تو میں گھر واپس پھر میرے گھر والے میری شکل نہیں دیکھ سکیں گے. کہا اسی نے آ کر ٹیکسی سے اتارا, انٹرویو لیا چھوٹا سا, کہاں جا رہے ہو, کہاں آ رہے ہو, اور میں کہنے تھر تھر کہاں پر آتا پسینے کے مارے, اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھو ٹیکسی میں جاؤ. تو یہ مرعیین, محفوظین, مستورین, وہ شخص دیکھ رہا ہے, یہ شخص غار کی کھو میں نہیں. سرکار آپ سمجھیے کہ معصومین کی برکتیں کس طرح سے ہیں. لہذا اور یہ یعنی کہ میں کرداروں کو جانتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ پر ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا, جاؤ. حضور کو دعا, تعویذ, قرآن کی ہوا, پانی, کچھ نہیں, بس جاؤ. یعنی کہ یہ اچھا یہی کام آپ کو ائمہ کرتے ہوئے دکھیں گے, ہے نا. کچھ نہیں ہوگا, جاؤ. یونس نقاش, امام ہادی, جن کی زیارت جامعہ کا میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا, جب نا رسول اللہ فیروزہ تھا اس پہ نقش کندہ کر رہا تھا, 2 ٹکڑے ہو گیا. اتنا مہنگا ہے کہ پورے اسلامی ممالک میں, سامرہ میں کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکتا. کہا کہ امام نے کہا جاؤ کچھ نہیں ہوگا. کہا یبنا رسول اللہ, اچھا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو پھر اس نے کہا جب وہ آیا, صبح ہوئی تو وزیر آیا, کہا کہ دیکھو وہ جو فیروزہ دیا تھا نا وہ ہماری بیٹیوں میں اختلاف ہو گیا ہے, تو ایک بیٹی چاہتی ہے آدھا اس کو ملے آدھا اس کو, تو تم 2 حصوں میں کر دو. صبح صبح آیا دوڑتا ہوا خوشی کی وجہ سے. اچھا جب جا رہا تھا کہ یبنا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کچھ نہیں ہوگا, کم ترین سزا دے گا, 400-500 کوڑے تو کہیں نہیں گئے. امام نے کہا جاؤ تم, کچھ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ امام نے کہا تم نے کیا کہا؟ کیا میں نے کہا تھوڑی سی مدد دو تاکہ سوچ سکوں. امام نے کہا بہت اچھی بات کہی. یہ نہایت حماقت ہوتی ہے, وہ تو پہلے سے ٹوٹ گیا. وزیروں کا مزاج بھی عجیب ہوتا ہے. اچھا ہمارا کہے بغیر, یہ جو میں نے کہا آپ سے یہی کام آپ کو امام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں,
یہی کام آپ کو امام کا ادنا ترین چاہنے والا اس قصے میں نتیجہ کیا لینے والا تھا؟ نتیجہ یہ لینے والا تھا کہ کوئی بھی معجزہ امام کا اس لائق ہے ہی نہیں کہ آپ اسے امامت کی آخری منزل سمجھیں. کبھی کبھی آپ کو امام کا ادنا ترین غلام وہ معجزہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو امام، تو آپ برابر سمجھیں گے؟ نہیں سرکار، کیونکہ دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی معجزہ دکھایا جا سکے، اس سے زیادہ کوئی کام دکھایا جا سکے. لہٰذا امامت اور ولایت یہ آپ کو ایک عجیب طرح کا سلسلہ ہے. خیر، آپ بات سمجھ گئے تو قطعاً آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں برابر کر رہا ہوں اس شخص کو کہ جس نے 91-92 میں کراچی میں اس نوجوان کی جان کو بچایا اور حضرت امام ہادی علیہ السلام کو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہری طور پر کبھی ایک ساتھ امیر المومنین پانی پہ چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، سلمان بھی چل لیں گے، تو دونوں برابر ہو گئے. یہاں جو کچھ ہے وہاں سے ہے، اور جو وہاں پر ہے وہ کتنا ہے یہ دنیا اس قابل ہے ہی نہیں. اور یاد رکھیے گا، نہ صرف یہ کہ دنیا، مرحلے خلقت خدا بھی اس قابل نہیں ہے کہ حقیقت واقعی جناب امیر کو دکھا سکے. آپ جب بھی آپ کے پاس جو علم الہی میں ہے امیر المومنین، وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے. آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جب امیر المومنین نے ایک رکعت میں پاؤں ڈالا اور دوسرے رکعت میں پاؤں ڈالا اور قرآن کیسا وہ سلسلہ. اچھا، آپ پہنچے دروازہ خیبر کو دیکھ لیا اکھاڑتے ہوئے. عالم خلقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. آپ نے دیکھا مردے کو زندہ کر دیا، مردے کو سوکھی ہوئی اونٹ انگور کی بیل کو سرسبز کر دیا، مردے کو ٹھوکر ماری زندہ ہو گیا، زندہ سے کہا تو میت ہے، وہ مر گیا. یہ عجیب ہے، بہت بڑے مولانا معجزے. یہ بڑے معجزے نہیں، اصل میں دنیا میں اس سے زیادہ گنجائش ہے ہی نہیں. جو حقیقی جناب امیر کا وجود ہے وہ علم الہی میں ہے. جب بھی عالم خلقت میں آئے گا، چاہے جنت ہو چاہے جہنم ہو، چاہے غیب ہو، کرسی ہو، عرش و لوح ہو، قلم ہو، یہ دنیا ہو، یہ عالم خلقت ہے. یہاں پر جناب امیر آخری کام کیا کر سکتے ہیں؟ زندے کو مار دیا، اشارہ کیا مر گیا، مردے کو زندہ کر دیا، سوکھے ہوئے درخت کو ہرا بھرا کر دیا اس دنیا میں. وہاں پر کیا ہے؟ جہنم میں جا چکا تھا، شفاعت کروائی نکال لیا. یہ کر دیا، حوض کوثر دیا، عجیب زندگی دے دی اس کو. یہ تمام کی تمام چیزیں دے رہے ہیں. علی یہی ہے، حوض کوثر والے علی نہیں. یہ آپ تک یہ پہنچا ہے. وہ جو حقیقت مقام جناب امیر ہے اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے. وہ کہاں پر ہے؟ مولانا یہ دیکھ تو رہے، دروازے خیبر، بدر، خیبر، خندق، احد، حنین، عمرو بن عبد ود، مرحب، یہ سب دیکھ تو رہے، صفین، نہروان، جمل. یہ عالم خلقت ہے. یہ خدا نے اپنی مشیت سے خلق کیا ہے. جو حقیقی وجود ہے وہ علم الہی میں، وہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. پانی پیا ہے آپ نے کبھی؟ مولانا پوچھنے والا سوال ہے. پھر پیتے رہتے ہیں، ابھی پی کے آئے بعد میں پھر پیئیں گے. کیا ہوتا ہے پانی؟ تشنگی دور ہو جاتی ہے. ایک عام سے آدمی کو یہی ہے. اور مولانا کپڑے بھی دھو لیتے ہیں، بدن کو دھو لیتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، درختوں کو پانی دیتے ہیں. حقیقت پانی کی یہی ہے. ایک بچہ جو 6 مہینے کا، اس کے ذہن میں یہی ہے کہ بس پانی میری پیاس بجھاتا ہے. آپ بڑے ہوئے، آپ نے کہا اچھا اس میں یہ بھی ہے. کیمسٹری جو جانتا ہے وہ کہتا ہے صاحب ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنا ہے. ہائیڈروجن کے 2، آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے. بہت تیر مار لیا آپ. مولانا اس کی ہائیڈروجن آکسیجن کو الگ کر لیا جائے تو اس میں سے آکسیجن نکلے گی ہائیڈروجن. اب ہائیڈروجن کی کیا خصوصیات ہیں، آکسیجن کی کیا خصوصیات ہیں، پانی سے کیا ہو سکتا ہے؟ 5000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 500 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد، اگر ان سے کوئی یہ کہتا کہ پانی چھری سے بھی زیادہ تیزی سے لوہے کو کاٹ سکتا ہے، آپ مان سکتے تھے؟ وہ ہمارے آبا و اجداد مانتے؟ کہتے میاں کیا مذاق کی بات کر رہے ہو. ہاں وہ 500 سال تک ٹپ ٹپ قطرہ گرتا رہا پتھر پر، اس میں سوراخ کر دے گا. آج PSI یعنی پریشر کو بہت زیادہ کریں، والیوم کو اس کے کم کریں، اسپیڈ تیز ہو جائے، سرکار سب سے خطرناک ترین طریقے سے کاٹتا ہے وہ. تو جیسے جیسے انسان کی سوچ آگے بڑھتی گئی، انسان سمجھتا گیا. اگر آپ سے کوئی کہتا کہ سمندر کے اندر دنیا کا پورا علم رکھ دیا جائے گا
تو ہمارے 500 سال پہلے کے بزرگ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا قبلہ؟ کیونکہ جو کتابیں لکھی جائیں گی وہ سمندر میں رکھی جائیں گی تو ان کی علم جو ہے روشنائی وہ سب بہہ جائے گی. کیسے رکھا جائے گا علم؟ ان کا علم تھا کتابوں تک. آج آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مجھے بھی آپ میں سے کسی نے بتایا کہ وہ جو دنیا کی ساری اطلاعات ہیں سرچ انجن کی, وہ پانی کے اندر. اب جھوٹ ہو سچ ہو اس کو ڈھونڈوں گا میں جس نے مجھے بتایا تھا. مجھے دیکھے بتایا گیا ہے اور میں نے پھر جا کے چیک بھی کیا. اب نہ بتانے والے کو بیچارے کو مجھے پتا ہے کہ اس نے کہاں سے دیکھا تھا اور جو میں نے دیکھا, تو جتنی زیادہ اطلاعات آپ کو مل رہی ہیں اتنا زیادہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر. بہرحال میں نے پورا دیکھا وہ جا کر, تو مجھے لگا کہ وہ صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو دنیا کا پورا علم کیا ہے وہ پانی کے اندر انہوں نے رکھ دیا. تو 500 سال پہلے آپ سے کہتا پانی کیوں رکھا؟ کیونکہ صاحب وہ ٹیمپریچر کا مسئلہ ہے اور یہ سب باتیں. تو ابھی دنیا کہاں تک جائے گی؟ پانی کے بارے میں آپ کی تحقیق مکمل نہیں ہوگی. تو سرکار اب مجھے ایک درود پڑھیے جناب امیر کی بارگاہ میں. ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. ابھی مصروف ہیں اہل بصر نہیں, اہل نظر. بصر الگ ہے, نظر الگ ہے. بصر یعنی یہ, نظر کا مطلب کیا؟ ابو بصیر نابینا ہیں, اہل بصر نہیں ہے, اہل نظر ہیں. ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. ابھی گوہر صدف میں ہے, صدف دریا کے اندر ہے. محمد و علی محمد صلوات. اب میں مثال دے دوں, دیکھیے یہی ہوتا ہے مسئلہ جب بھی مولا کا ذکر آئے تو یا کہیں تقریر بگڑ جاتی ہے یا تقریر سمجھ جاتی ہے, یا آپ کی مرضی. آپ سمندر میں کیسے جاتے ہیں؟ کچھ تو کسی کہیں سمندر چلیں گے, ہم اپنے شہر میں دریا ہے, نہریں تیرتے ہیں خوب, چلیے صاحب. گئے, بعض تو سمندر کی موجوں کو دیکھ کے ساحل کی گیلی مٹی پہ قدم ہی نہیں رکھیں گے. بعض تھوڑا سا آگے جائیں گے کہیں موجیں تیز آ رہی ہیں, پیچھے ہٹ جائیں گے. کچھ 8-10 فٹ کی گہرائی میں جا کے تیریں گے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اوقیانوس کے درمیان میں تیریں گے جہاں پر 8-10 کلومیٹر کی گہرائی ہے؟ ناممکن ہے. اور پھر تیرے بھی تو وہاں پر جو خطرناک جانور ہیں سمندر کے, یہ ہو گیا. اچھا اس مرحلے سے گزر گئے, اتریں گے کیسے آپ؟ سانس رک جائے گی. نہیں مولانا ہم وہ پورا گیئر اپ اپنے ساز و سامان لے کر جائیں گے, آکسیجن اور ہیلیم اور پتہ نہیں نائٹروجن اور کیا کیا. اس کا پریشر کو آپ کس طرح سے روکیں گے؟ پھر نیچے جا کر آپ ٹٹولیں گے کیسے اتنا زیادہ لوہے کا ساز و سامان پہن کر؟ آپ فریلی آزادی کے ساتھ حرکت نہیں کر پائیں گے. پھر جا کر ڈھونڈیے, پھر اس صدف کو کھولیے, اس کے موتی کو نکالیے, پھر معرفت کتنے مراحل ہیں. تو سرکار کچھ تو دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں ہمارے کام کا نہیں ہے. کچھ آگے بڑھے, قلب میں جھانکا, وہاں دیکھ کے بھاگ گئے. کچھ نے عدل و انصاف کو دیکھا, تقوی کو دیکھا, وہ چھوڑ کر بھاگ گئے. جب میری روٹی کو کاٹا جناب امیر نے تو میں نے وہاں پر چھوڑ دیا. تو یہ تمام کا تمام جو شیر تھا وہ اپنی تاثیر دکھاتا گیا. 36 ہفتے اپنی تاثیر دکھاتے گئے, لوگ جناب امیر کو چھوڑتے گئے. کون اترا تہ میں؟ ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. ابھی گوہر صدف میں ہے, صدف دریا کے اندر ہے. لیکن سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, عبداللہ ابن مسعود, جابر ابن عبداللہ انصاری, بلال حبشی, اور ایک ہستی ابو الفضل عباس. ایک غواص ڈائیور غوطہ لگاتا ہے, کہہ رہا بس شکر یہیں پہ مل گیا موتی, اس کو لے کے واپس آ جاؤ. اور ایک غواص غوطہ لگا رہا ہے قلزم بے کرائیں شخصیت علی ابن ابی طالب میں, اور وہ کہہ رہا ہے یا علی جہاں تک جانا ہے جائیے, ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. یہ ہے ابو الفضل عباس. یہ وہ امام زادگان ہیں, یہ شہزادہ علی اکبر ہیں, یہ جناب قاسم ابن الحسن ہیں, یہ جناب سید محمد ہیں. یہ ہستیاں ہیں کہ جو اس طرح سے. لہذا اور پھر اس کے بعد یہاں سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ولایت معصومین, ولایت اہل بیت دو جگہ پر اثر دکھاتی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں یہ کہ محفوظ جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. ٹیکسی رکی, دیکھا اس کو, صبح شام وہ انسپیکٹر صاحب تصویر دیکھتے تھے, دیکھا, اور پھر اس کے بعد کہا بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, نہیں پہچانے. عجیب سلسلہ. اچھا
تو فرمایا لا تزال شیعتنا مرعیین محفوظین مستورین معصومین. معصومین کا مطلب ہمارے شیعہ معصوم رہیں گے. کیا مطلب؟ یعنی مرحلہ عصمت پر. کس لحاظ سے مرحلہ عصمت پر؟ یعنی ایک ڈھال میں رہیں گے, یعنی بچے رہیں گے. کن چیزوں سے بچے رہیں گے؟ کن چیزوں سے بچے رہیں گے؟ معصومین کی عصمت ایک الگ مقام پر امام فرماتے ہیں یہ محفوظ بھی ہوں گے, ان پر پردہ بھی پڑا رہے گا ہماری حفاظت کا, اور یہ ہر چیز سے بچے رہیں گے. ایک کاروبار ہے نا. امام نے فرمایا, امام تقی علیہ السلام نے فرمایا دنیا ایک بازار ہے, تو بازار میں جو بازار میں بیٹھتا ہے دکان کھول کر اپنی کاسب, کہا جاتا ہے آپ نے اپنا رجسٹر چیک کیا کتنوں کو ادھار دیا ہے, کتنا کو ادھار آپ کو دینا ہے, کتنوں سے ادھار آپ کو دینا ہے, پتہ نہیں وہ رجسٹر کھو گئے, سرکار آپ دیوالیہ ہو جائیں گے, بینکرپٹ ہو جائیں گے. ارے نہیں کچھ نہیں, یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہے. مسلسل چیک کرتے رہیے کتنا پیسہ آپ کو دینا ہے, کتنا منافع ہوا, کتنی بچت ہوئی. اسی طرح سے امام فرما رہے ہیں اپنے رجسٹر میں جس میں تم نے خدا اور اپنے رشتے کو لکھا ہوا ہے مسلسل دیکھتے رہو. پہلی شرط یہ وَصَحَّتْ نِيَّاتُهُمْ لِأَئِمَّتِهِمْ, اور ان کی نیتیں اپنے اماموں کے ساتھ خالص رہیں. یہ کیا جملہ ہے؟ اور یہ جملہ آیا بڑے غلط وقت پہ آیا ہے جب مجھے ختم کرنی تھی. صحت نیت کا صحیح ہونا معصومین کے ساتھ, یہ بہت ہی بخدا یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. یعنی میں جو ممبر پہ بیٹھا ہوں کیا میری واقعی نیت صحیح ہے؟ یہ تکلف نہیں کر مولانا قبلہ آپ کا کیا تقویٰ. یہ دیکھیے ذوالفقار چلتی ہے وہ کسی کو نہیں پہچانتی, وہ صرف پہچانتی ہے اپنے سچے. صفین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلی, نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار رکی. تو یہ آپ سمجھیے کہ 10-12 میٹر کا جو کپڑا سر پہ باندھا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ حقیقت ہے وہی چیز 12-5-14 کی. یاد رکھیے گا اس بات کو. لہذا صحت نیتہم لأئمتہم, یہ واقعاً بقول بزرگان کے کمر شکن نہیں, کمر ٹوٹ جائے آدمی کی, اس آدمی کو, کہ میری امام حسین کے ساتھ نیت کیسی ہے. یہ کس طرح سے اس پہ انسان گفتگو کرے, کیا کرے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے کہ مجھے امام حسین, پہلا مسئلہ میں بتاؤں, امام حسین پہ مجھے کتنا اعتماد ہے, کتنا اعتماد ہے. یعنی اگر ہم جو مراجع بزرگان ہم جیسوں سے کو کہتے ہیں نصیحت کرتے ہیں, اگر میں اس ورژن میں آپ کو سکھاؤں سمجھاؤں, میں نمبر پہ کس لیے بیٹھا ہوں, کیوں بیٹھا ہوں میں؟ اس لیے کہ یہ بات ہو سکے کہ واہ واہ سبحان اللہ, یا معارف اور تعلیمات اہل بیت کو پہنچانے کے لیے. اگر برابر میں کوئی مجلس ہو رہی ہے دائیں بائیں اوپر نیچے, وہاں پر بہترین تعلیمات اہل بیت ہیں, میرے سامنے 5 آدمی بیٹھے ہیں, تو میں کیا کہوں گا؟ میں خوش ہوں گا کہ میرے مولا کا ذکر وہاں میرے ذکر جس طرح سے میں کرتا مجھ سے بہتر ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بچے کہتے ہیں مولانا وہاں پہ رش لگا ہوا تھا, 10 محرم تھی, کربلا میدان 10 محرم عاشور عصر عاشور تھی, اور کیا ماتم ہو رہا تھا, اور بڑا جی چاہ رہا تھا کہ وہاں ہم سے کوئی نوحہ پڑھوائے. وہاں نوحہ پڑھ کے میاں تم کیا تیر مار لیتے مولانا, وہ بہت زبردست. میں نے کہا بیٹا کھنگالو میں اپنے آپ کو کھودو, اگر یہ نکلے کہ 5000 لوگوں کے سامنے پڑھتا اور 5000 لوگوں کو ماتم کرواتا, 5000 کا ثواب مجھے ملتا, تو کیا کہنے. اگر امام حسین کے بارے میں تمہارا خیال ہے کیا, یہ بیاس پکڑو اپنی اور جا کر اکیلے کھڑے ہو کر ذریعے مطہر کے سامنے کھڑے ہو اور خالص پرسی کی نیت سے دو, تم ثواب تمہیں ملے گا. لہٰذا میری نیت معصومین کے سلسلے میں کیا ہے, خوب توجہ کیجیے گا. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور دوسری بات, سب کچھ میرے پاس صدقہ معصوم کا ہے, سب کچھ صدقہ معصوم کا, سب کچھ صدقہ معصوم کا. جب معصوم کچھ مانگنے کے لیے آئے تو میں کیا دیتا ہوں. دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا, یہاں پر میں آپ کو آپ کی توضیح مسائل سے باہر لے کے نہیں جانا چاہ رہا کہ میں کہوں قرآن پڑھیے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیے, نہیں, یہ ہمارا طریقہ ہے ہی نہیں. اگر قرآن پڑھ کے اپنی ذمہ داریاں نکالیے تو پھر یہ مرج تقلید جو ہے یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے, یہ دہی سے چھاچ نکالنے کے لیے بیٹھا ہے وہاں پر. یہ فقی جو بیٹھا ہے کس لیے بیٹھا ہے, کہ یہ وہاں نعوذ باللہ وقت گزرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اپنی. قرآن آپ کے وجود میں نورانیت پیدا کرتا ہے,
قرآن آپ کے وجود میں خوف کو پیدا کرتا ہے دین کے بارے میں. قرآن آپ کے وجود میں جو چیزیں دین میں حرام ہیں اس سے دور رہنے کی طاقت کو پیدا کرتا ہے. قرآن کی تلاوت آپ کے وجود میں واجبات کو عمل کرنے کی طاقت کو پیدا کرتی ہے. اور قرآن مجید آپ کو مولانا پھر وہ ائمہ نے جو اپنے اصحاب سے کہا قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو, آپ نے خود تو جواب دے دیا. اپنے اصحاب سے کہا. امام کے اصحاب کون تھے؟ مجھے آپ جیسے تھے, ایک سے بڑھ کر ایک اپنے مقام پر آیت اللہ علیہ وسلم مفسر تھا, محدث تھا. لہٰذا ایک عام انسان سے کہنا قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ یہ کر رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا یہ اپلیکیبل چیز نہیں ہے بالکل. قبلہ یہ مسئلہ بتایا آپ نے, روایت ہے کوئی اس کے اوپر؟ نہیں, کوئی روایت نہیں ہے. پھر یہ کیسے مرجع نے فتویٰ دے دیا؟ آپ اعتراض کر لیجئے, یہ قبلہ تو جواب نہیں ہو. نہیں, دیکھیے آپ اجتہاد کے پروسیس کو سمجھیے, بڑا پیچیدہ پروسیس ہے یہ اجتہاد کا. لہٰذا آپ کو اگر کوئی قرآن کے مقابلے پہ لا رہا ہے قرآن سے, آپ اپنے ذمہ داریاں اس میں سے نکالیے. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. مسئلہ بتاؤں اس کے ساتھ ایک آپ کو روایت بتاؤں, یہ طریقہ نہیں. کبھی کبھی اگر آپ کو دکھتا ہے کہ علماء روایت بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ ایک آپ کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. نیت معصومین کی کیا ہے؟ میں ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں کہ ان کے بچوں کو کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ جواب دے دیا ICU CCU سب اچھا ہو گیا بچہ. صدقہ کتنا دیا انہوں نے؟ مہینے کے ٹشو پیپر جو گھر میں آتے ہیں اس سے بھی کم. مولانا یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں, ہو سکتا غریب ہو. اب میں آپ سے کہوں کہ اتنے پیسے والے تھے کہ وہ اس ہاسپٹل کو خرید سکتے تھے. تو یہ جو نیت صحیح ہے نا ائمہ کے ساتھ, یاد رکھیے گا معصومین میں صحت نیت امام کے ساتھ, اس کو کئی دفعہ صحت نیتہم لأئمتہم. کبھی کوئی میں آپ کا شیعہ ہوں, نماز اول وقت پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا ہوں. نہیں پڑھتا. مولا آپ کا شیعہ ہوں, پانچویں امام آپ کا شیعہ ہوں. اتحب ان تنفق مالک علی نفسک, یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مال کو اپنے پر خرچ کرو, یا تحب ان تنفق مالک علی اخیک, یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مال کو اپنے بھائی پر خرچ کرو. خیر رسول اللہ اپنے پر خرچ کروں زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی فطرت ہے, طبیعت ہے. امام نے کہا پھر تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. کبھی کوئی آیا, امام نے کہا تمہارے قلب میں یہ صفات اگر ہیں تو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. تو شیعہ کی تعریف ہے کیا؟ نماز ہے کہ مال ہے کہ قلب کا پاک ہونا ہے؟ دیکھیے یہ سب کا سب مرہون منت ہے امام کے علم غیب کی. نگاہ مبارک سید ساجدین دیکھ رہی ہے کہ اس کے دل میں یہ صفات ہیں. پٹی وہیں پر باندھوں, مرہم وہیں پر لگاؤں, جراثیم کش ادویات وہیں پر لگاؤں کہ جہاں پر زخم ہے. ایک شخص آیا جناب امیر کے پاس, اگر ٹخنے میں درد ہے تو امام دعا کریں گے ٹخنے کا درد صحیح ہو جائے. ایک شخص آیا امام کے پاس کہ جس کے سر میں درد ہے, امام اس کے سر کے درد کی دعا کریں گے. ایک شخص آیا نماز کے بارے میں کوتاہی کر رہا ہے, امام نے دیکھ لیا, کہا نماز اول وقت پڑھتے ہو. ایک شخص آیا نماز بھی اول وقت پڑھتا ہے, صدقہ خیرات بھی دیتا ہے, لیکن اس طرح سے اپنے اوپر جتن نہیں کرتا ہدایت کے کہ جو امام چاہتے ہیں. تو امیر مومنین کے پھر کچھ اور جملے ہیں. لہٰذا فرمایا صحت نیتہم لأئمتہم. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نیت صحیح ہو جائے امام کے لیے. میں پہلے آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں, جلدی سے بتاؤں. ایک خاتون کا واقعہ ہے کراچی کی, اور ایک بندہ مومن کا واقعہ ہے کراچی کے ہی. دونوں مختلف اوقات میں, دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. مجھے دونوں جگہ سے واقعہ پتہ لگا. قبلہ میرے دوست نے بتایا, مولانا نے ان کو کسی نے بتایا تھا, بچیوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئی حرم میں, 40 چہلم کا دن. مولا حسین آج بس آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوں, کچھ نہیں چاہیے آپ سے. یہ وہ دعویٰ ہے جو ائمہ کو پسند نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے. ہم جاتے ہی اسی لیے ہیں کہ گدائی دست سوال دراز کر سکیں. محبت ہے, ہاں یہ بھی بات ہے کہ در سید الشہداء کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جائیں گے ہم. نکڑ پہ کسی بابا کا مزار ہے, وہاں پہ کوئی جھنڈیاں لگ گئی, کوئی درویش تھے, صوفی تھے, وہاں کچھ نہیں. ہم احترام سب کا ہے, فاتحہ بھی پڑھ دیں گے, ہم جا کر قبر کا احترام کریں گے, مغفرت کی دعا بھی کر دیں گے, سب کچھ جو ہمیں فقہ نے بتایا. خدا اور اپنے درمیان سوائے پنجے تن اور 12 امام کے ہم کسی کو نہیں لاتے. یہ آپ مولا حسین 40 کا دن
بچیوں کے ہاتھ پکڑ کے لائیں, 7-8 سال کی بچی اور ایک 5-6 سال کی, اور کہا, اس خاتون نے خود کہا, ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ مولا آج کچھ نہیں چاہیے, بس آپ خالصتاً آپ کی زیارت کے لیے. مفاتی اٹھائی, زیارت دیکھا بچیاں غائب. اب کہا مولا مجھے میری بچیاں ملوا دیں. آپ تو آئی تھی, صرف زیارت کے بچوں کی دعا کیوں کر رہی ہیں؟ جو مقام جناب زینب کا ہے اس کی تمنا بھی مت کرنا. بھیا بچے مر جائیں میں تمہیں چاہتی ہوں, یہ جناب زینب کا مرحلہ ہے, یہ ام المؤمنین کا مرحلہ ہے, یہ جناب فضہ ہیں, زندگی برباد ہو جائیں ہم رہیں. جو انیس نے فرمایا, پھر میں اس طرف شعر کی طرف جانا نہیں چاہتا, یوں مٹے ہم. انیس نے سید الشہداء کے اصحاب کے بارے میں, بخدا سید الشہداء کے سلسلے میں امامت پر اور فنائے در مرحلہ امامت پر جس طرح سے انیس نے گفتگو کی ہے, اور باریک ترین مسائل کو اشعار کی زبان میں لائیں, بخدا خدا ان کے والدین کی مغفرت فرمائے, بلند ترین مقام عطا فرمائے, اور انیس کو حضرت سید الشہداء کی بہترین شفاعت نصیب فرمائے. حسین بن علی کے اصحاب کہہ رہے ہیں کربلا کے میدان میں, یوں مٹے ہم کے نہ آل نہ اولاد رہے, یوں مٹے ہم کے نہ آل نہ اولاد رہے, اگر بچے تو کیا بچے, بس محمد کے نواسے کا گھر آباد رہے. آپ سمجھ رہے محبت, یعنی میرا بیٹا تو مر جائے 13 سال کا, اون محمد کیوں جیتے رہے؟ یہ کیا بات ہوئی, نکالیے اون محمد کو خیمے سے باہر. یہ نہیں, یہ فنا کا وہ مرحلہ ہے جس کی تمنا شاید ملائکہ کریں. یوں مٹے ہم کے نہ آل نہ اولاد رہے, اور ہم وہ آپ کے بچے بچیں, کیوں؟ کیونکہ رسول کی اولاد ہے. لہذا صحت نیتہم لائمتہم, یہ مرحلہ یہاں پر. کہا مولا مجھے بچیاں مل, خادم کے پاس گئے, ادھر بھاگ ادھر دوڑ. خادم نے کہا بھائی 40 ہے, کہاں سے تم عام, اب خود ڈھونڈو, ہم کہاں سے ڈھونڈو, اتنا رش ہے, کس کو اعلان کرنا ہے, کیا کریں؟ یہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے. کس طرح سے کیا کریں, نہیں بتوا سکتے. پریشان, مولا بس گڑ گڑا کے ادھر دوڑ رہی ہے بیچاری, ماں کا دل ہے, میں مذمت میں نہیں کہہ رہا, ماں کا دل ہے. دیکھا بچیاں تھوڑی دیر ضریب گھوم کے آئیں, خواتین کے حصے میں کھڑی نہیں. بیٹیا کہاں چلی گئی تھی؟ ہم تو یہیں کھڑے تھے. تو یہ سید الشہداء نے ایک ہلکا سا بقول میرے لٹمس ٹیسٹ کیا کہ دیکھو آئندہ کوئی یہ نہ کہے خالص زیارت کے لیے آئیں, کچھ نہیں چاہیے, سب کچھ چاہیے اور آپ سے ہی چاہیے. قبر قیامت محبت, ہاں یہ الگ بات ہے, سب کچھ چاہیے اسی دروازے سے چاہیے اور کہیں سے نہیں چاہیے. لہٰذا امام کی نسبت اپنی نیت کو صحیح رکھو. وَيَرَوْا إِخْوَانَهُمْ فَعَطِفُوا عَلَى ضَعِيفِهِمْ. کب تک محفوظ رہیں گے ہمارے شیعہ؟ جب تک تیسری شرط, پہلی شرط آپ نے دیکھ لی, سن لی, نظر کو کریں اپنے اور خدا کے درمیان. دوسری چیز اپنے امام کی نسبت اپنی نیت کو صحیح رکھیں. تیسری چیز جب اپنے برادر مومن کو دیکھیں تو جو کمزور ان کے برادر مومن ہیں ان کی طرف عطفو کا مطلب کیا, رخ کرنا, مڑنا. لیکن عطفو میں ایک خاص بات ہے, محبت کے ساتھ. یہ آپ کو دعاؤں میں بھی ملے گا, پروردگار عطف فرما مجھ پر, یعنی محبت کے ساتھ دیکھ. اپنے کمزور برادر مومن کو محبت کے ساتھ دیکھیں. وَتَصَدَّقُوا عَلَى ذَوِي الْفَاقَةِ مِنْهُمْ. ان میں سے جو محتاج لوگ ہیں ان کو صدقہ دیں, ان کی مدد کریں. إِنَّا لَا نَأْمُرُ بِظُلْمٍ. ہم اہل بیت, چھٹے امام فرمانے, ہم اہل بیت کسی بھی طرح کے رتی برابر ظلم کا حکم نہیں دیتے. رتی برابر ظلم نہیں کرو. وَلَكِنَّ نَأْمُرُكُمْ بِالْوَرَعِ الْوَرَعِ الْوَرَعِ. 3 دفعہ فرمایا مولا نے اس حدیث کے مطابق. ورا ورا ورا. ورا کو اگر آپ لغت میں جا کر دیکھیں تو دین کے واجب و حرام کے بارے میں بڑا خیال رکھنا, بڑی توجہ کے ساتھ چلنا. ماتم کر کے اگر میں نکلا ہوں تو اب یہاں پہ میں نہیں کہہ رہا, سب یقیناً اجازت دیتے ہیں اور کوئی شاید ناراض نہ ہو. ماتم کر کے میں نکلا ہوں, کچھ چلتا ہوا جا رہا ہوں سب کی چپلوں کو, نہیں ہو سکتا یہ. تو یہ صحیح نہیں ہے, ہو سکتا کوئی ناراض ہو. مولانا باہر نکلے وضو کرنا ہے, مولانا کسی کی بھی چپل پہن جائیے. ارے مولانا سب راضی ہیں, آپ پہن, کون ناراض ہوگا؟ اگر وہ آیا بیچارہ ایمرجنسی میں اور چپل نہیں ملی تو وہ کتنی تکلیف ہوگی اسے, اور اس کی تکلیف کتنی میری طرف متوجہ ہوگی. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ پھر ورا جا رہے ہیں آپ نے زور سے ہارن بجا دیا, کون بیچارہ سو رہا ہو, ہارٹ کا مریض ہو, پیشنٹ ہو, کیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھ کر انسان دیکھے. اور
بس آخری جملہ. اور ایک واقعہ ملتا ہے, ایک نوجوان آیا ایک محلے میں, اور ایران عراق کے سرحد کے بیچ میں درمیانی واقعہ ہے. تو اس نے نوجوان کچھ عجیب ہے, کہا کیوں؟ کہا یہ آیا ہے پلستر کرنے کے لیے دیوار پہ, جب سیڑھی لے کر آ رہا تھا تو جو سیڑھی 2 منٹ میں تمام مزدور لے آتے ہیں 10 سیکنڈ میں, اس نے 1.5-2 منٹ لگا دیا. کہا کیوں؟ کہا دیکھ رہا تھا پیچھے سے کہیں دیوار سے ٹچ نہ ہو جائے, آگے سے کسی, کیونکہ پرانے زمانے میں دیواریں کیسی ہوتی تھیں مٹی کی, اگر مٹی سیڑھی کا کونا لگ جائے تو مٹی گر جائے گی پیچھے سے. تو اس نے کہا اچھا. پھر اس نے اس نوجوان کو زیر نظر رکھا یہ کیسا ہے, تو دیکھا بڑا عبادت گزار اور وہ. اور پھر اس کے بعد اس نے محلے کے میں جو چکی پیستا تھا اور آٹا پیستا تھا اس سے کہا دیکھو میں مرنے والا ہوں. نوجوان نے کہا اور تم مجھے کھانا دیتے تھے اور میرا کفن دفن کے پیسے یہ رکھے ہیں اور یہ اس طرح سے کوئی وادی وارث نہیں ہے. اور پھر مرتے وقت اس نے راز فاش کیا کہ میں حضرت حجت کے خادمین خاص میں سے ہوں. تو خادمین خاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہم کل ولی ایک چیخ کے پڑھوں صاحب بڑا یہ اور کیا. عمل کے اندر میں کس طرح سے ہوں, عمل کیا ہے, خوب توجہ کیجئے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا والمواسات المواسات لاخوانکم, اپنے برادران دینی کے غموں کے بوجھ کو ہلکا کرو. سوشل سائنسز کو اگر دیکھا جائے کہ جو معصومین نے کس طرح سے سماج کی ترقی پر گفتگو فرمائی ہے بہت تفصیل کے ساتھ ہے. ایک بڑی عجیب بات ہے, معصوم نے فرمایا جو میں نے حدیث پڑھی کہ تم سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں, اس لیے فاسد ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے برادران دینی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا. یہ باقاعدہ موضوع ہے, انشاءاللہ توفیق ملی تو میں اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح سے سماج برباد ہو جاتا ہے مومنین کا جب وہ اپنے مومن بھائیوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں. یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ ہے, جھوٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ کس کی بات پہ یقین کریں گے اور کس کو آپ صحیح سمجھیں گے اور کس کو آپ غلط سمجھیں گے. تو اور پھر میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی قاتل معروف, یہ جو جھوٹ بول کے نیکی کمانا چاہ رہا ہے کہ میری مدد کیجئے, یہ قاتل معروف ہے. یہ معروف کو نیکی کے سلسلے کو منقطع کر رہا ہے, کاٹ رہا ہے. امام نے لعنت فرمائی ہے کہ جو معاشرے میں اس طرح سے رہے کہ لوگ اس کی وجہ سے نیکیاں کرنا چھوڑ دیں. نیک انسان, جہاں تک میں نے یہ بات کہی وہاں پہ یہ بھی کہوں آپ کو میں کہ نیک انسان, میرا تجربہ ہے کہ معاشرے میں بھرے پڑے ہیں. مشکل کیا ہے پھر کہ وہ جو ضرورت مند ہے وہ اس نیک تک نہیں پہنچ پا رہا. نیک انسان کو نہیں پتا کہ کیسے وہاں تک پہنچوں. جس لمحے یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ خدا کی کیا مشیت ہے اور کیا سلسلہ ہے جو امام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے اس طرح سے رہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا دیکھو بڑی عجیب حدیث ہے, فرمایا خدا کے اولیاء اس جب سے آدم کو خلق کیا گیا ہے اسی طرح سے ظلم کی چکی میں پستے چلے آئے ہیں. اب اس کا تعلق کیا ہے جملے کا انشاءاللہ پھر کبھی, اور کافی وقت لگ گیا, بہرحال وہ فضائل کی طرف گفتگو چلی گئی. اور اگر آپ دیکھیں صحت نیتہم لائمتہم کہ نیت کس کی صحیح تھی تو آپ کو دکھے گا یہاں پر حر ابن یزید ریاحی, آپ کو حبیب ابن مظاہر, جون, اصحاب ائمہ. کیا مطلب کوفے کے اندر شدید پریشانی کا عالم ہے. حبیب ابن مظاہر بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گئے. کیا ہوگا بیوی بچوں کا, کس امام حسین اکیلے ہیں کربلا میں. یہ ہے صحت نیتہم لائمتہم. آپ نے کبھی ابو الفضل عباس کی وصیت سنی, ابن رسول اللہ بھیا میں جا رہا ہوں, میرے بیٹے بھی ہیں اور زوجہ بھی ہے. بہن سے کہی بہن دیکھو زینب میری بیوی کا خیال رکھنا, پرائے گھر کی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا. کیا مطلب حسین ابن علی میں فنا, میں فنا ہو رہا ہوں, حسین ابن علی کے بچے کٹ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, تو پھر میرے بیوی بچوں کی کیا حیثیت. یہ ہے صحت. اور اس کے بعد اب یہاں پر صحت کا صحیح نیت کا کہنا لفظ غلط ہے ابو الفضل عباس کے لیے. اس مقام پر محبت ہے ابو الفضل عباس کو کہ عجیب جملہ انیس نے کہا, جا کے پانی نہ پیا نہر پہ ہمت ایسی. یعنی کس توضیح مسائل میں آپ ڈھونڈیں گے, کس فقہ میں ڈھونڈیں گے آپ؟ پانی پی لیجیے مولا عباس تاکہ آپ کے بدن میں طاقت آئے. آپ کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی, مجلس ختم ہوئی, لیکن مجھے مولا عباس کی شان میں ایک واقعہ سنانے دیجیے. آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم راوی ہیں اس واقعے کے. وہ نقل کرتے ہیں کہ کسی بندے مومن نے, مولا کے چاہنے والے نے, عزادار نے
پاکیزہ متقی آدمی نے خواب میں دیکھا حبیب ابن مظاہر کو. گفتگو ہوئی خواب میں. حبیب نے کہا ہم جیسے شہید ہو کر آئے جنت میں نعمتیں ملی, سکون میں آ گئے, اور جوار رسول خدا امیر المومنین جعفر طیار ملائکہ نے استقبال کیا تمام, اور جنت کے میوے جنت کے شربت ہم کو ملے. یہ نعمت کا سلسلہ اسی طرح سے تھا یہاں تک کہ عباس جب شہید ہو کر عالم خلد میں آئے. جب عباس شہید ہو کر عالم خلد میں آئے تو ہم نے جو نعمتیں استعمال کی تھیں گویا وہ تلخ ہو گئیں, اور بڑی شرمندگی ہوئی ہمیں اپنے آپ سے بھی اور عباس سے بھی. تو آیت اللہ سعید الحکیم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندہ خدا سے پوچھا کہ کیوں شرمندہ ہوئے حبیب؟ کہا کہ ہم جیسے ہی آئے اب حوریان بہشتی غلمان بہشتی جاموں کے ساتھ آگے بڑھے, ہم نے اپنی پیاس بجھا دی. جب ابو الفضل صلوات اللہ وسلم جب ابو الفضل عباس آئے نا, اور اب نہ جانے کس نے کہا کہ عباس جنت میں آ چکے ہو, جام بہشتی سیراب ہو جاؤ. کہا مولا عباس کا جملہ, کہا میں کس طرح سے پانی پیوں, ابھی میرا بڑا بھائی میدان کارزار میں لب تشنا ہے, جب تک حسین نہیں آئیں گے میں پانی نہیں. میں ایک جملہ مولا عباس کی خدمت میں کہوں, میں کہوں مولا آپ جنت پہ چلے گئے, آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑے بھائی سید الشہداء آ گئے. میں کہوں گا مولا آپ جنت میں آ گئے, علی ابن ابی طالب کا دیدار کیا, سیدہ کی بارگاہ میں پہنچے, لیکن میں کہوں گا مولا کچھ خواتین ایسی تھیں کہ تاریخ میں لکھا نہیں ہے کہ ان بیویوں نے کب پانی پیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار جو مومن مومنات یہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں جو حاجت ہے اس کو پورا فرما. مجھ سے آپ سے جنہوں نے التما سے دعا کی ہے ان کی حاجتوں کو قضاء حاجت فرما. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر تکلیف رنج اور حزن کو دور فرما, ہر خوشی اور شادمانی شادکامی عطا فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. اس مجلس کو حضرت کے قلب مطہر کے لیے مرہم قرار دے. جو مومن مومنات یہاں پر موجود تنگ دست نادار قرضدار پریشانات بے اولاد بے روزگار کسی مشکل میں گرفتار ہیں مشکلات کو دور فرما. خانوادہ نورانی کے جنہوں نے ہم کو امام باڑہ فراہم کیا ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. ان کی نسلوں میں عبادت میں مال میں رزق میں عبادت میں برکت عطا فرما. جو لوگ اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے سامنے آپ کے نہیں ہیں وہ پروردگار ان سب کو حضرت حجت کی حمایت کے تحت کنف حمایت حضرت حجت میں قرار دے. پروردگار جو لوگ یہاں پر دین سیکھنے سکھانے کی کوشش میں مصروف ہیں ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. ہم سب کے مرحومین و مرحومات شب جمعہ ہے, رجب کی شب ہے. پروردگار جتنے مرحومین و مرحومات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے خاصتاً جو یہاں پر لوگ موجود ہیں اور اس شہر سے جو لوگ گئے تھے پروردگار ان سب کو سید الشہداء کی شفاعت خاصہ عنایت فرما. برزخ کی تمام مشکلات سے نجات دے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھ دیں.